بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ایک ایسا بے نمازی جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کر دیا اور قیامت کے دن اس سے نماز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس شخص نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی۔ پیارے دوستو، جبکہ نماز اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم رکن ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جو اس کے اندر کامیاب ہوا وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور جو کامیاب نہ ہوا وہ اس میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی اور قیامت کے دن نہ اس نماز کا سوال کیا جائے گا بلکہ اسے جنت کے اندر داخل بھی کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور وہاں قریبی ایک چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے اور وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں، اس معمولی سے خیمے میں کس طرح سے رہ رہے ہوں گے۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہو ہی گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے کہا، آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر چرواہا بہت حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب سیاہ رنگ اور بدبودار جسم اور بدبودار لباس والے بندے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو کے اندر تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ کی باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو یہ وقت نماز کا ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا کہوں اور نہ ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں۔
یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کالے جسم کو سفید رنگ کے اندر تبدیل کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ اور اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ اور پھر جہاد کے اندر شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ اختتام کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت کو لکھ دیا ہے اور اس پر دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے اور دیکھیے، اگرچہ کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرما۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں تب تک اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔